اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور قیمت پوچھنی ہو تو حضرت یاسر سے پوچھو، قیمت پوچھنی ہو تو حضرت سمیہ سے پوچھو، ایمان کی قیمت پوچھنی ہو تو بلال حبشی سے پوچھو، صہیب رومی سے پوچھو۔ حضرت یاسر کو اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کو تڑپا تڑپا کر ظلم کے پہاڑ توڑ کر شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کی ایک ٹانگ کو ایک طرف اونٹ سے باندھا گیا، دوسری کو دوسری طرف اونٹ سے باندھا گیا، مخالف سمت میں دوڑایا گیا، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل اس امت کے فرعون نے تیر مارا، ان کے وجود کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اگر یہ کہا کہ تم محمد کی شان میں اگر کوئی کلمہ اہانت کہہ دو تو جان بچ سکتی ہے، ورنہ نہیں بچ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمار، ان کے بیٹے نے عمر باپ کے لاشے کو تڑپتا دیکھا، ماں کے لاشے کو تڑپتا دیکھا، اب کہا تمہاری باری آؤ۔ 9 عمر تھے، ہمت نہ کر سکے، ایک کلمہ کہہ دیا، پھر روتے حضور کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ تباہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کیف وجدت قلبک، عمار ذرا بتاؤ دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مطمئن بالایمان، دل میں تو ایمان جمع ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ان عمارا ممتلئ ایمانا من قرنہ الى قدمہ، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ عمار کی چوٹی کے بال سے لے کر قدموں کے تلوے تک ان کے وجود کا رواں رواں ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھ کر لوگ مومن بنتے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ عمار کے ایمان کا گواہ میں ہوں۔ وَإِنَّ عَمَّارًا لَمُخْتَلِطٌ دَمُهُ وَلَحْمُهُ وَجِلْدُهُ وَشَعْرُهُ بِالْإِيمَانِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمار کے وجود کا رواں رواں، ایک ایک بال، ایک ایک ٹشو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایمان سے بوجھ مار رہا ہے۔ تو ذرا ان 1.5 ارب مسلمانوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، اور 9 عمر عمار کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، کوئی مقابلہ ہے؟ ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایمان تھا۔ یہ سحر، اقبال نے کہا یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، جو کبھی آج ہے اور کبھی کل ہے گزر جاتی ہے، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ تو کیا 1.5 ارب میں ایک کوئی ایسی اذان دینے والا ہے کہ یہ سے یہ کائنات لرز جائے، جس سے زمانے کی رفتار ٹھہر جائے؟
عزیزان گرامی، نعروں سے جنت جیتنے والے اور نعروں سے عشق مصطفیٰ خریدنے والے ذرا سنیں کہ مصطفیٰ کو کن راہوں سے گزرنا پڑا. کیا آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی پیٹھ پر روجوئی ڈال دی جائے، آپ کا گلا گھونٹا جائے؟ کیا ایمان کی قیمت چکانے کے لیے ہمارے بدن پر کبھی خراش بھی آئی ہے؟ کبھی خواب میں بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں؟ جب مکے میں کوئی اللہ کا نام سننے والے لوگ تیار نہ رہے تو آپ طائف گئے کہ شاید وہاں کوئی اللہ کے پیغام کو سن لے. وہاں کے سرداروں کے پاس گئے، انہیں دعوت توحید دی تو انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اگر اللہ کو نبی ہی بنانا تھا، اللہ کو رسول ہی بنانا تھا تو آپ جیسے یتیم کو بنانا تھا. ہم جیسے کسی سردار کو بنایا ہوتا، کسی وڈیرے کو، کسی چودھری کو، کسی دولت والے کو. تو اللہ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اے پیارے حبیب، تیرے رب کی رحمت کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے. یہ تو جس کی رحمت ہے اسے پتا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اب اللہ کسی کو امانت کوئی دینا چاہے تو یہ تو اسے پتا ہے کہ یہ امانت کسے تفویض کرے. ہر ایک کو تو نہیں دی جا سکتی، ہر ایک اس امانت کا امین نہیں ہو سکتا. غزوہ تبوک میں خبر آئی کہ 30,000 نصارہ کا لشکر جمع ہو کر حملہ آور ہونے والا ہے. حضور نے فیصلہ کیا کہ مدینے سے باہر جا کر باطل کا مقابلہ کیا جائے. اور عالم یہ ہے کہ جو مجاہد صحابہ ہیں کھانے کو پوری خوراک نہیں، پوری سواری نہیں، پورا اسلحہ اور راشن نہیں، تو تب حضور اپیل کرتے ہیں ڈیفنس فنڈ کے لیے. تو جب 1 کلو کھجور دینے کی طاقت نہ ہو، 2-4-10 کلو کھجور دینے کی طاقت نہ ہو، تو اتنے میں حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں. علی مئۃ بالابل ما احلاسها واقطابها، یا رسول اللہ میں ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ پیش کرتا ہوں. لیکن لشکر تو زیادہ ہے، ضرورت تو زیادہ ہے. حضور پھر اپیل کرتے ہیں، عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، حضور پھر اپیل کرتے ہیں، عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں. لیا 300 ابل ما احلاسها واقطابها، یا رسول اللہ ساز و سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد، ما ضر عثمان ما عمل بعد. آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کریں،
تو ان کے لیے یہ ایک نیکی کافی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما دیں کہ آج کے بعد کچھ بھی نہ کریں تو یہ کافی ہے، پھر وہ کچھ اور کر پائیں گے؟ پھر اللہ اور اس کے رسول ان کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ یہی تو موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق گھر سے سامان اٹھا کر لائے، پوچھا عمر کتنا لائے ہو، کتنا چھوڑا ہے؟ عرض کیا آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اتنے میں جناب صدیق تشریف لائے، پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا جھاڑو پھیر کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ تو یہ وہ تھے جو اپنی پوری متاع کائنات کو اللہ کے حبیب کے قدموں میں قربان کر دیتے تھے۔ اس لیے رسالت اور نبوت کے بعد امت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ صحابہ کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو اپنے درمیان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بزم میں رزم میں خلوت میں جلوت میں ہر حال میں دیکھا۔ تو اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر وصال ہو گیا ہو تو امت کے سارے ولی بھی اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنے والا حاجی بن سکتا ہے، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے والا قاری بن سکتا ہے، لیکن صرف آقا کے چہرے کا دیدار کرنے والا صحابی بن سکتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ عزیزان گرامی، طائف میں پھر آپ پر بدماشوں لچے لفنگوں کو چھوڑ دیا گیا، پتھر برسائے گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کے حبیب ہوں، چاہیں تو اشارہ غروب کائنات الٹ دی جائے، لیکن مظالم سہ رہے ہوں، تکالیف برداشت کر رہے ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار گھر میں بیٹھے ہیں، ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں، عرض کیا آقا زندگی میں مشکل دن کون سا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ طائف کا دن تھا۔ تو میرے عزیزو، ایمان کا سفر تو طائف سے گزرتا ہے۔ ایمان کا سفر تو ہجرت سے گزرتا ہے۔ کہ مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ جمع ہوتی ہے کہ ان کے حساب سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مصیبت ہو گئی ہے، اس سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ تو ایک مشورہ آتا ہے
کہ ان کو جلا وطن کر دو، ایگزائل کر دو۔ شیطان شیخ نجد کی صورت میں آتا ہے، کہا کہ لوگوں ایسا نہیں کرنا، تمہیں پتہ نہیں کہ ان کی بات میں ایسی تاثیر ہے کہ جو سنتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ جدھر نکلیں گے لوگ ان کے عاشق ہو جائیں گے اور پھر آ کر تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ دوسری تجویز آئی کہ جیل میں ڈال دیا جائے، تو شیطان شیخ نجد کی صورت میں کہتا ہے کہ جس کے غلام ان کے پاؤں کے تلے میں کانٹا چبھنے نہ دیں، وہ ان کو جیل میں رہنے دیں گے، وہ تو جان پر کھیل جائیں گے۔ پھر تجویز آئی ابو جہل کی، جس کو حضور نے سمت کا فرعون کہا، کہ آج ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا جائے،